بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، پارہ 23 سورہ الصفات، رکوع 1 آیت نمبر 11 تا 17۔ عقیدہ توحید کی اس بات کے بعد اب عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ بعث بعد الموت کے حوالے سے مشرکین کی شبہات کا جواب ہے، اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے امکان پر دلیل عقلی بھی پیش کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے جن بڑے بڑے اجسام کا ذکر گزشتہ آیتوں میں کیا گیا، ان اجسام کے مقابلے میں انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ لیکن جب اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ اللہ تعالی نے فرشتے، ستارے، سورج، شہاب ثاقب جیسے مخلوقات اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی، تو اللہ تعالی کے لیے انسان جیسے کمزور ناتواں مخلوق کو موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ ان ذالک علی اللہ یسیر۔ جس طرح انسان کو ابتداءً مٹی سے پیدا کیا، روح پونک دی گئی، اس طرح یہ انسان مر کر خاک میں مل جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ فرمائیں گے، حیات دے گا۔ انا خلقناہ من طین لازب، چپکتے گارے یا چپکتے مٹی سے نوع انسان کا پہلا فرد بشر سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے معنی کہ اس سے مراد ہر انسان ہو، اور اگر غور و فکر کیا جائے انسان کے اصل پانی مٹی سے ملی ہوئی سے پیدا ہوا ہے۔ انسان نطفہ سے پیدا ہے، نطفہ خون سے پیدا ہے، اور غذا خواہ کسی بھی شکل میں ہو اس کی اصل نباتات ہے۔ نباتات مٹی اور پانی سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال پہلی آیت میں عقیدہ آخرت کی عقلی دلیل پیش کی۔ عقیدہ آخرت کے اساس پر ان مشرکین منکرین سے سوال ہے کہ خلقت میں تم سخت ہو، یا جن مخلوقات کو، مصنوعات کو ہم نے پیدا فرمایا ہے؟ ارشاد ربانی ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ خلقت میں تم سخت ہو، یا آسمان، ہم نے ایسا آسمان پیدا کیا ہے بغیر عمد، ایسا چھت پیدا فرمایا ہے کہ بغیر عمد ترونہا، تم بغیر ستون کے اس کو دیکھ رہے ہو، تو تم آسمان کے خلقت میں زیادہ سخت تو بالکل نہیں ہو، تم تو بہت کمزور ہو، انسان تو بہت کمزور ہے۔ اگلی آیت میں دلیل نقلی پیش کی عقیدہ آخرت پر، اور دلیل نقلی معجزات دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اساس پر پیش فرمایا، اور تسلی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہے، نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور نبی کے پاس آسمانی خبریں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہا ہے کہ قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا اور حساب کتاب لیا جائے گا، تو مشرکین اس کے رد عمل یعنی اس ماحول میں جب آپ ان کو قیامت کی احوال بیان کرتے ہیں، بعد الموت کے ترغیب دیتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، دوبارہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کے انکار پر آپ کو تعجب ہوتا ہے، بل عجبتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا ہے کہ کتنے واضح دلائل و شواہد کے باوجود یہ لوگ کیسے انکار کرتے ہیں زمینی حقائق اور دلائل کو چھوڑ کر، عجیب لوگ ہیں۔ بلکہ تعجب تو اس پر ہے کہ یہ الٹا دلائل و عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ۔ اب انہیں کون سمجھائے؟ ان بدبختوں کا حال تو یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور عقیدہ آخرت پر دلالت کرتا ہو تو یہ لوگ مذاق اڑا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہیں، قرآن کریم کو جادو کہتے ہیں، اور یہ استہزاء ہے اور کیا ہے؟ اس سارے استہزاء اور تمسخر کی ایک ہی وجہ ہے کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، یعنی جب ہم یہ بات کیسے متصور کریں، کیسے مان لیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد خاک ہو جائے، مٹی ہو جائے، ہڈیاں بن جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اس لیے یہ بدبخت لوگ نہ عقلی دلائل مانتے ہیں، نہ نقلی دلائل مانتے ہیں، ضد ہے، عناد ہے، حسد ہے، سفاہت ہے، ضلالت ہے اور بدبختی ہے۔ بس فرمایا فاستفتہم، ان سے پوچھ لیجئے، اہم اشد خلقا، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ان کو، من طین لازب، لیسدار مٹی سے، بل عجبتا، بلکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے تعجب کیا، ویسخرون، اور یہ بدبخت لوگ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول کرتے نہیں، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون، تو وہ ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر یہ جادو ہے کھلا، اذا متنا، جب ہم مر جائے، وکننا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔